جس کے بنیاد پر لوگوں نے ان کو یاد کیا، اس مناسبت سے ایک کلام کے چند اشعار پڑھ رہا ہوں، بہت ہی مشہور کلام ہو سکے تو مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ فدا کر عشق نبی پر جا، فدا کر عشق نبی پر جا، مکمل کر لے تو ایمان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا۔ فدا کر عشق نبی پر جا، مکمل کر لے تو ایمان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا۔ فدا کر عشق نبی پر جان، مکمل کر لے تو ایمان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا۔ اسلاف کی ہے تاریخ یہی، اسلاف کا مطلب بزرگان دین، اسلاف کی ہے تاریخ یہی، ساحل پہ چلا دی ہے کشتی، دوڑائے گھوڑے دریا پر، کیا عشق نبی کی مستی تھی۔ ارے تم ہی ہو وہ مرد میدان، تم ہی ہو وہ مرد میدان، ذرا ڈھونڈو اپنی پہچان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا۔ فدا کر عشق نبی پر جان، مکمل کر لے تو ایمان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا۔ ارے سرکار سے تو ہے دور مگر، کتنا دور ہے مدینہ یہاں سے؟ ہزاروں کلومیٹر۔ کہتے ہیں سرکار سے تو ہے دور مگر، سرکار تو تجھ سے دور نہیں، سرکار سے تو ہے دور مگر، سرکار تو تجھ سے دور نہیں، کیوں کھویا کھویا رہتا ہے، مختار ہے تو مجبور نہیں۔ ارے کیوں کھویا کھویا رہتا ہے، مختار ہے تو مجبور نہیں۔ نبی کو پہلے دن سے مان، نبی کو پہلے دل سے مان، نبی پر سب کچھ کر قربان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا۔ فدا کر عشق نبی پر جان، مکمل کر لے تو ایمان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا۔ ارے جب یاد نبی کی آتی ہے، جب بندے کو اللہ کے رسول کی یاد آتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم حضور کو بعد میں یاد کرتے ہیں، پہلے وہ مدینہ میں رہ کر ہم غلاموں کو یاد کیا۔ جب یاد نبی کی آتی ہے، ایک کیف سا عالم ہوتا ہے، جب ذکر نبی چھڑ جاتا ہے، ایک وجد سا موسم ہوتا ہے۔ ارے یہی تو کہتا ہے قرآن، یہی تو کہتا ہے قرآن، کہ آقا ہے جانے ایمان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا۔ فدا کر عشق نبی پر جان، مکمل کر لے تو ایمان، زمانہ یاد کرے گا۔ اور
جو بات تھی اعلیٰ حضرت میں وہ آج کسی حضرت میں نہیں، وہ عشق نبی کے پیکر تھے، تھراتے تھے ان سے دشمن بھی، جو بات تھی اعلیٰ حضرت میں وہ آج کسی حضرت میں نہیں، وہ عشق نبی کے پیکر تھے، تھراتے تھے ان سے دشمن بھی، دیا ہم کو کنز ایمان، دیا ہم کو کنز ایمان، یہ ہم پر ان کا احسان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا، فدا کر عشق نبی پر جان مکمل کر دے تو ایمان، زمانہ یاد کرے گا، زمانہ یاد کرے گا۔ تو یہ سبحان اللہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، گزشتہ کل جہاں ہم اور آپ اپنی گفتگو کے دوران پہنچے تھے، وہیں سے میں آج کی باتوں کو جو ہے شروع اور جہاں تک ہو سکے گا پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ کل آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ گوشہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یاد کرتے ہوئے فرمایا، میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ جب 40 سال کی ہوئی، اس وقت آپ کی شادی کو 15 سال ہوئے۔ میرے نبی کی زندگی کے اندر ایک عجیب سا بدلاؤ آیا، ہمیشہ گوشہ نشینی رہنا، دنیا کے لوگوں سے دور رہنا، اپنے رب کو یاد کرنے میں مصروف رہنا۔ اکثر و بیشتر حضور کا وقت مکہ شریف کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کے اندر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر جاتے اور جانے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور اس غار کے اندر کبھی 1 دن، کبھی 2 دن، کبھی 3 دن تک وہاں جو ہے اللہ کی یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے اور خدا کی عبادتیں کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ اپنے طریقے سے ان کے خداؤں کو پوجتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اور ہمیشہ ایک ہی فکر رہتی۔ وہ فکر کیا تھی؟ وہ یہی فکر تھی کہ قوم کے اتنا حالات جو دن بدن بگڑ رہے، قوم کے اندر طرح طرح کی وبائیں پھیلی ہوئی ہے، کسی کو چاند کے آگے جھکتا دیکھا، کسی کو سورج کے آگے جھکتا دیکھا، کسی کو سمندر کے آگے جھکتا دیکھا، کسی کو پتھر کے آگے جھکتا دیکھا، بلکہ حد تو یہ ہوئی کہ لوگوں نے یہاں تک انسانیت گر چکی تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ قبیلے ایسے تھے، خاندان، جماعت کی جماعت ایسی تھی کہ وہ سفر کیا کرتے تھے۔ سفر کرتے تو ظاہر سی بات ہے ہر جگہ کے اوپر تو پتھر کے تراشے ہوئے بت نہیں ملتے تھے۔ وہ کیا کرتے کہ سفر کرنے سے پہلے وہ کھانا پانی وغیرہ ساتھ لے کر کے جاتے، کوئی پوجا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے بت نہ ملتا تو راستے کے اندر اپنے پاس کھانا ہوتا، آٹا، اسی آٹے کو گوندھ کر کے اسی کی ایک مورتی بنا لیتے اور اسی کی پوجا کرتے۔ یہ لوگوں کے حالات ہو چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان ساری چیزوں سے باخبر تھے، میرے نبی سب جانتے تھے، اور پھر اندر ہی اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قوم کے بگڑے ہوئے حالات پہ روتے تھے۔ اور سچے انسان کی یہی علامت ہے کہ وہ بندہ جو ہوتا ہے نا، حق انسان، اس کو ہمیشہ اس کی نہیں پڑی ہوتی، اس کا گھر کیا حالت میں ہے، اپنی اس کی خود کی پوزیشن چاہیے نہیں، وہ ہمیشہ اپنی قوم کی فکر کرتا ہے، اور ایک رہبر کو یہی زیبا دیتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی فکر کرے۔ حضور کیونکہ خاتم النبی تھے، قوم کی فکر کر رہے تھے، اچانک اللہ کی بندگی کر رہے تھے کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا اللہ کا معصوم فرشتہ جس کو کتابوں کے اندر جبرائیل کہا گیا، میری باتوں کو غور سے سنیں،
ایک ایک بات میں آپ کے کانوں میں نہیں, آپ کے دماغ میں نہیں, آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں, تاکہ پتا تو چلے کہ وہ حضور علیہ السلام نے 63 سالہ جو زندگی گزاری, آج ہم ان کی زندگی کے صلے میں ہم ان کو کیا دے رہے ہیں, معلوم تو ہمیں. لکھتے ہیں کہ حضور عبادت میں مشغول تھے, اچانک کوئی آنے والا آیا اور آ کر کے حضور سے کہنے لگا اقرا, صرف اتنا پڑھا, اقرا. حضور نے منع کیا, مانا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں. اب میں بتاؤں آنے والا کون تھا, وہ فرشتہ تھا جس کو جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے, یہ معلوم ہونا چاہیے ہم کو. اب جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل اللہ کا وہ فرشتہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام فرشتوں کا سردار ہے جبرائیل, تمام فرشتوں کی سلطانیت جبرائیل کو حاصل ہے. اب جبرائیل وہ کیسا فرشتہ پتا ہے, وہ اس بات کا نالج رکھنا ضروری ہے, کیونکہ اگر معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم اگر کئی باتیں سنیں یا کسی کو بتائے تو کوئی بھی یہ آبجیکشن لے سکتا ہے کہ یار کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان چاند پہ جاتا ہے تو اتنے آکسیجن کے ساتھ, آج کے زمانے میں چاند پہ جاتا ہے تو اتنے آکسیجنز کو لے کر کے جاتا ہے, پھر آتا ہے, مطلب کہ وہاں تو کوئی انسان رہ نہیں سکتا, اور تم کہتے ہیں کہ حضور معراج پہ گئے, لوگ اپنے طریقے سے باتیں کرتے ہیں. اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں جبرائیل, یہ اللہ کا معصوم فرشتہ ہے اور تمام فرشتوں کا سردار ہے. آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ پہلے سرداری ملی کس کو تھی؟ فرشتوں کا استاد کون تھا جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں, وہی استاد تھا. یہاں نقطے کی بات پوائنٹ چل رہی ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں. ابلیس ہے نا, وہ فرشتوں کا استاد تھا. جبرائیل بھی شاگردوں میں شامل ہے ابلیس کے, لیکن ابلیس گرا کیسے؟ صرف اللہ نے اتنا کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو, اکڑ گیا کہ میں کیوں سجدہ کروں. ابلیس کہتا ہے میں کیوں سجدہ کروں, میں جو ہے اس مٹی کے پتلے کے آگے کیسے سجدہ کروں. اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو, سب فرشتے جھک گئے. کہتے ہیں کہ جبرائیل کو جو سرداری ملی نا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو, وہ سرداری ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جبرائیل اللہ نے جیسے حکم فرمایا ہے میرے فرشتوں, میرے ملائکہ, تم میرے آدم کے آگے اپنی پیشانیوں کو جھکا دو, سجدہ کرو, تو سب سے پہلے جس نے آدم کے آگے اپنے سر کو جھکایا وہی حضرت جبرائیل کی ذات تھی, وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آئی اور ان کو سردار ملائکہ بنا دیا, فرشتوں کا سردار بنا دیا, اور ابلیس کو وہاں سے ٹھکرا دیا. کہتے ہیں حضور عبادت میں اچانک ایک آنے والا آیا جبرائیل, ایسا فرشتہ کہ فرشتوں کے پنکھ پر ہوا کرتے, پر جس طرح پرندے چڑیوں وغیرہ کے پانکھ ہوتے ہیں نا, سب فرشتوں کے پنکھ ہوا کرتے. اور جبرائیل کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جبرائیل اگر زمین کے پچھلے حصے کے اندر بیٹھ جائے, زمین کا پچھلا حصہ کون سا ہے ہم کو علم ہونا چاہیے, سینٹر پوائنٹ ہے وہ مکہ شریف ہے, کعبہ شریف کی جہاں پر کعبہ شریف ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے زمین کا. کہتے ہیں کہ جبرائیل اگر وہاں بیٹھ کر کے اپنے پر کو پھیلا دے, اپنے پانکھ کو کھول دے, تو پوری زمین کو ایک پانکھ کے اندر ڈھانپ لے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان کو بنایا, اتنا بڑا جبرائیل کو بنایا. ایک پانکھ کی بات کر رہا ہوں, کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جبرائیل ایسا فرشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پانکھیں عطا کی تھی. ایک پانکھ کا جب یہ عالم ہے تو 70,000 پنکھوں کا پروں کا عالم کیا ہوگا میرے پیارے, ہم اندازہ تو کریں. کون جبرائیل؟ کہتے ہیں کہ ہم آنکھ کھولے اور بند کریں, اس میں دیر لگ سکتی ہے, کھلی بند ہوئی اس میں دیر لگ سکتی ہے, لیکن جبرائیل علیہ السلام کی پرواز کا عالم یہ, ہم آنکھ کھولے بند ہونے میں تو دیر لگا سکتے ہیں, جبرائیل اتنی دیر میں زمین سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں, اتنی دیر کے اندر. اور ایسا انہوں نے کر کے بھی دکھایا. آپ نے سنا ہے نا قربانی کے بیان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلائی گئی تھی, تب کیا ہوا تھا, چھری کا چلنا اسماعیل علیہ السلام کے گردن کے اوپر, بس پہلے کوشش کی ابا نے لیکن نہ چلی, بعد میں اس سے بات کی, گفتگو کی, پتھر پہ ماری تو پتھر 2 ٹکڑے ہوا, پھر اللہ کا حکم چھری کو ہوا, چھری چل جانا, پھر وہ چھری چلی. اب ادھر چھری چلنا اور گردن کا کٹنا, اس بیچ میں کتنا ٹائم لگتا ہے ہم اندازہ کریں. جو مرغی وغیرہ کاٹتے کسائی ہوتے پتہ چلتا ہے, ان کو معلوم ہوگا, بہت کم وقت لگتا ہے. چھری کا چلنا اور گردن کا کٹ جانا. کہتے ہیں اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ تھے. وہ کہاں ہے پتہ ہے؟ سدرۃ المنتہا ایک مقام کا نام ہے, جبرائیل رہتے ہیں.
ایک مقام کا نام ہے، یہاں سے ہم 500 برس تک چلے نا فارچونر لے کر کے، 500 برس تک، ہمارے کسی کی عمر بھی اتنی نہیں ہوتی ہے، 500 برس تک لگاتار فارچونر لے کر کے چلتے رہے تو پہلے آسمان پہ پہنچیں گے، پھر 500 برس تک چلے تو دوسرے آسمان پہ پہنچیں گے، اس طرح 7 آسمان، اندازہ کرے 500 برس کا ہم گنتی کرے تو کتنے سال لگ جائیں گے، کتنی صدیاں بیت جائے گی، لیکن پھر بھی 7 آسمان پورے نہیں ہوں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے اس کے اوپر کئی، جتنے یہاں سے 7 آسمان ہے اس سے اتنا اوپر حصہ ایک مقام ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اتنا اوپر وہ رہتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ، ادھر حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گردن پہ چھری چلائی تھی نا، تو اللہ کا حکم ہوا جبرائیل جا اس میرے بندے، میرے محبوب بندے اسماعیل کو ہٹا اور وہاں پر دمبے کو سلا دے۔ جبرائیل گئے جنت میں اور جنت سے دمبا لیا، دمبا لے کر کے جمبا لے کر کے آسمانوں کی سفر کرتے ہوئے آئے، ابھی چھری چلی نہیں تھی، اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے دمبے کو لا کر کے رکھ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف آپ نے حضرت یوسف کے بارے میں بھی سنا ہے، ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ ظاہر سی بات ہے یہاں سے اگر کوئی چیز نیچے گرائیں گے، پلک جھپکنے سے پہلے گر جائے گی، پہنچ جائے گی۔ اب کنویں کے اندر ڈالیں، بہت گہرا تھا، بہت جلدی پہنچے گا جانے والا، لیکن ان کے کنویں میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے حکم فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب یوسف کو کی حفاظت فرما، میرے یوسف کو بچا لے۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل کی پرواز کا یہ حال ہے، اتنا بڑا فرشتہ، اتنا بڑا ملائکہ، سردار ملائکہ جس کو کہا گیا، وہ فرشتوں کا سردار میرے نبی غار ہرا کے اندر ہے، عبادت میں مشغول آیا، آ کر کے وہ کہتے ہیں کہ اقرا، آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا، کیا کہا؟ پڑھو پڑھو پڑھو، 3 مرتبہ کہا، لیکن آقا نے فرمایا ما انا بقاری۔ حضرت جبرائیل حضور کے قریب آئے اور حضور کو اپنے سینے سے لگایا، دبوچا، پھر کہا پڑھو، 3 مرتبہ اس طرح کیا، لیکن آقا نے منع فرمایا، آخر میں کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اس رب کے نام سے، رب کا نام آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا یہ قرآن شریف کی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، سب سے پہلی زمین کے اوپر قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی، 30ویں پارے کی یہ سورت ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں پہلا شبد کیا ہے؟ اقرا، پڑھیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے تعلیم کے بارے میں کہ رب کے نزدیک تعلیم یافتہ لوگوں کا کتنا بڑا مقام ہوا کرتا۔ نالج حاصل کرنا چاہیے، دنیا کا ہو، دین کا ہو، کوئی بھی ہو، نالج حاصل کرنا پیارے آج بہت ضروری، بہت ضروری۔ میں اس طرف آتا ہوں، کہا کہ آقا پڑھیے، رب کے نام سے حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب آقا پڑھے، انہوں نے 4-5 آیتیں سنائی حضور کو، حضور نے پڑھی، اور پھر وہاں سے غار ہرا سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ تشریف لائے، آ کر کہنے لگے زملونی، کہنے لگے گھر والوں ہے میری خدیجہ، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں مجھ پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ کیا تھا پتہ ہے؟ وہ قرآن کریم جو اللہ کا معصوم فرشتہ جبرائیل جو قرآن کریم کی آیتیں لے کر کے آیا تھا، وہ آیتوں کا بوجھ تھا، بوجھ، وزن تھا۔ اب ظاہر سی بات، اندازہ کریں یار، آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل فرمائی انبیاء اکرام کے اوپر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، حضرت داؤد پہ زبور نازل ہوئی، حضرت موسیٰ پہ توریت نازل ہوئی، اور دیگر انبیاء اکرام پر الگ الگ صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں اتری۔ ہمارے آقا پہ قرآن نازل ہوا۔ آپ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی آئے، موسیٰ علیہ السلام کے امتی آئے، داؤد علیہ السلام کے امتی آئے، سب کے امتی آئے، ہزاروں امتی آئے، لیکن ایک بھی امتی کو، موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھی امتی کو پوری توریت یاد نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بھی امتی کو انجیل یاد نہیں تھی۔ ہاں علم تھا ان کے پاس، پڑھے لکھے تھے، اچھی خاصی آیتیں جانتے تھے، انجیل کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، لیکن پوری لفظ ٹو لفظ یاد ہو ایسا ایک بھی امتی نہیں تھا۔ سب انبیاء کے امتی آئے، لیکن کسی کو بھی توریت، زبور، انجیل یاد نہیں۔ لیکن اندازہ کریں میرے نبی کی ذات کا،
دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں کیسا ملا ہے. ان کی امتوں میں ایک بھی انجیل کا، توریت کا، زبور کا حافظ نہیں ملتا. آج گھر گھر میں میرے نبی کی امت میں بے شمار حفاظ کرام نظر آتے ہیں. یہ نبی کا صدقہ ہے. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آیتوں کا وہ بوجھ، وہ بار تھا، وہ وزن تھا. خود رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. 28 پارے کی آیت کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن، رب فرماتا ہے کہ اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ میں نازل کرتا نا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کے اندر وزن، اس کے اندر طاقت اتنی ہے، اس کے بوجھ کو برداشت کوئی نہ کر سکتا. ہم جو یاد کر لیتے ہیں، ہمارا جو وزن ہے، ہمارا جو بوجھ ہے نا، وہ ہمارے آقا نے برداشت کر لیا. ہمارے آقا نے ہمارے اس وزن کو سہ لیا. ان کے توسل سے ہم تک یہ چیزیں آ رہی ہے. ورنہ ہمارے تو کیا انبیاء اکرام، بڑے بڑے انبیاء اکرام کی بڑے بڑے علماء، ان کی امتوں کا کام نہیں کہ اس وزن کو برداشت کر سکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہ آئے، کہنے لگے کہ مجھے چادر ہو رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں مجھ پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، آپ کی زوجہ تھی، 15 سال سے حضور کی رات دیکھی، حضور کے دن دیکھے، حضور کی صبح دیکھی، حضور کی شام دیکھی. اب اپنی زوجہ سے زیادہ اپنے شوہر کو کون جانتا ہے؟ گھر والوں سے زیادہ، ماں سے زیادہ بیٹے کو کون پہچان سکتا ہے؟ کون جانتا ہے اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنے بیٹے کو یا شوہر کو کون سمجھ سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ میرے آقا، میرے سرتاج، میں آپ کو 15 سال سے لگاتار دیکھ رہی ہوں. 15 سال پہلے ارادہ کیا تو میں نے تجارت کا معاملہ کیا، تجارت میں آپ کو جانچا تو آپ پرفیکٹ نظر آئے. پھر اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات کے بارے میں بات کی. کہا کہ آپ کے اندر اخلاق ایسے ہے کہ آپ صلہ رحم انسان ہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں. آپ کے اوپر کیسے مصیبت آ سکتی؟ آپ اگر کوئی غریب آتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ کے اوپر کیسے مصیبت آ سکتی؟ دیکھو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے. حضور کیسے اخلاق والے تھے، ہم کیسے اخلاق والے ہیں. کہتے ہیں میرے آقا، کوئی ضرورت مند ہمارے معاشرے میں آتا ہے تو آپ کے پاس ہوتا نہیں ہوتا، آپ کچھ بھی کر کے اس کی ضرورت پوری کیا کرتے ہیں. آپ کو کیسے مصیبت آئے؟ میرے آقا، آپ تو یتیموں کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ پہ کیسے مصیبت آ سکتی ہے؟ نہیں، آپ کا رب، میں آپ کو پوری طرح جانتی ہوں. میرے آقا ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، آپ کا رب آپ کی ضرور حفاظت فرمائے گا. یہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تسلی دی. حضور کو چادر اڑائی، لیٹ گئے میرے آقا، لٹا دیا حضور کو، چادر اڑا دی گئی. کہتے ہیں کہ بڑی تسلی دی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اطمینان ہو گیا نا، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ، آج ایسا معاملہ ہوا کہ میں غار میں روزانہ جاتا ہوں، معمول کے مطابق گیا، عبادت کر کے چلا آتا تھا. آج ایسا ہوا، آج اچانک ایسا ہوا کہ جب میں غار کے اندر تھا نا تو ایک آنے والا آیا، حضرت جبرائیل کے بارے میں بتا دیا کہ اس نے آ کر کے مجھے اقرا کر کے کہا. پھر جو ہے کہنے کے بعد آخر میں اس نے اقرا بسم ربک الذی خلق کو جو آیتیں نازل کی تھی رب نے، وہ ساری باتیں بتا دی. حضرت خدیجہ کہتے ہیں چلو میں اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل، کتابوں میں لکھا ہے، ان کے پاس آپ کو لے چلتی ہوں. حضور کو لے کر کے وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئی. حضرت ورقہ بن نوفل کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، ان کے پاس گئی حضرت خدیجہ الکبریٰ. وہاں گئی تو بات کی کہ ایسا ایسا ہوا ہے، کل غار ہیرا کے اندر یہ معاملہ پیش آیا ہے. ورقہ بن نوفل نے کہا کیا واقعی میں ایسا ہوا ہے؟ کہا واقعی میں ایسا ہوا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوا ہے جو تم نے سنا. ورقہ بن نوفل کہتے ہیں اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ کو آپ کی قوم اس مقدس شہر سے نکالے گی. سنو، آپ کوئی اور نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے. عام نبی نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا سلطان بنا کر کے بھیجا ہے. اپنی جو ہے چچا کی بیٹی حضرت خدیجہ سے بھی کہا، حضور سے بھی کہا، اور کہتے ہیں کہ کاش میں، بڑی عمر تھی، کہتے ہیں کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی. آقا نے فرمایا کہ
کہ کیا واقعی میں میری اپنی قوم مجھے اس مقدس اپنے پیارے شہر سے پیارے وطن سے نکالے گی؟ ہاں ہاں ہاں، جو بھی نبی بنا ہے، جس کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، جو بھی حق کا پیغام لے کر کے آیا ہے، قوم نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ ایک کاش میں زندہ رہتا، لیکن آج اسی وقت میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اپنے ایمان کو چھپاؤں گا، لیکن آج میں اس وقت آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ دل کے اندر انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت خدیجہ حضور کو لے کر کے گھر پہ آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ رب کی طرف سے حکم آیا، اے محبوب اب لوگوں کو ڈر سنائیے، لوگوں کو بتائیے کہ آپ کو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے جو ہے دنیا کے اندر بھیجا ہے، کہ کلام اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتائیے، جو میرے اوپر اتر رہا ہے وہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ پیارے کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دعوت کر کے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ تم کو بلانے کا ایک مقصد یہ ہے، ایک تو تم کو کھانا کھلانا مقصد تھا، دوسرا مقصد یہ ہے اے لوگوں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب اتنا کہا، دیکھو کھانے والے لوگ کس طرح کرتے، جب اتنا کہا کہ اے لوگوں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیچ میں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، جتنے لوگ آئے تھے سب کھڑے ہو کے چلے گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ سب کے سب چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ چند دنوں کے بعد آقا علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں اگر میں تم سے یوں کہوں کہ سامنے پہاڑی ہے، پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے، اور لشکر ان قریب آ کر کے تم پہ حملہ کرے گا، تو کیا میری بات کو مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا ہم آپ کی بات کو مانیں گے، آپ کو مان لیں گے، آپ کی ہر بات کو تسلیم کریں گے، انکار نہیں کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے 40 سالہ زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ صادق ہے، آپ امین ہے، ہم بات کو تسلیم کر لیں گے۔ پھر آقا نے فرمایا تو سنو اے لوگوں مجھے اللہ نے خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے، میں نبیوں کا خاتم بن کر کے آیا ہوں، اور میرے اوپر اللہ نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی ہے۔ کہتے ہیں جب اتنا کہا تو آپ کے گھر میں سے ایک بندہ اٹھا، آپ کا سگا چچا ابو لہب، کہتا ہے لوگوں اس کی باتوں میں مت آنا، ان کی باتوں کو مت ماننا، ان کا تو کام ہی ایسا ہے کہ بس اپنی باتوں میں لوگوں کو ورگلا کر کے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، ان کی باتوں میں مت آنا۔ یاد رکھیں اگر کوئی باہر کا اپنوں کو تکلیف دینا تو اتنا درد نہیں ہوتا، لیکن اپنے اندر ہی میں سے اپنے گھر میں سے اگر کوئی تکلیف دینا، تھوڑا سا بھی درد دینا، تب بندے کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ بتاؤ دوسروں کے بیچ میں آقا پیغام دے رہے، گھر میں سے سگا چچا اٹھا، کہنے لگا کہ ان کی باتوں کو مت ماننا، اس نے اس پہ بس نہ کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کے اندر آہستہ آہستہ بات پھیلنے لگی مکہ کے اندر آہستہ آہستہ بات۔ اب اس وقت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملک شام سفر کے ارادے سے گئے تھے، تجارت کرنے کی غرض سے گئے تھے۔ وہ وہیں پر جاتے ہوئے ایک مقام کے اوپر ٹھہرے، وہ سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھا کہ چاند اور سورج ان کی گود میں آ گئے ہیں۔ کس کی؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ چاند اور سورج ان کے گود کے اندر آ گئے ہیں۔ اب رہا نہ گیا، صبح اٹھنے کے بعد جس جگہ پہ ٹھہرے تھے وہاں پر ایک عیسائی پادری کا گرجا تھا، اس سے جا کر کے کہا کہ رات میں خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بیان کرو گے؟ کہا کہ کون سا خواب؟ کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اچانک چاند اور سورج میری گود میں آ گئے ہیں۔ کہا کہ کیا تم مکہ سے آئے ہو؟ ہاں جی مکہ سے آئے ہو۔ کہا یہ قبیلے سے ہو؟ کہاں اس قبیلے سے ہو۔ کیا تجارت کا کاروبار کرتے ہو؟ کہاں تجارت کا کاروبار کرتا ہوں۔ وہ جو عیسائی پادری تھا نا، وہ کہتا ہے سنو تم بڑے خوش نصیب ہو، تم بڑے اچھے نصیب والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کے اندر ایک بندے کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور اس کے سب سے پہلے جو وزیر ہوگے، جو خلیفہ ہوگے، اے ابو بکر سب سے پہلے تم ان کے خلیفہ ہوگے، سب سے پہلے تم ان کے خلیفہ بنو گے، جلدی جاؤ ان سے ملاقات کرو۔ ابو بکر صدیق دل کے اندر مسکرائے، اور چونکہ حضور علیہ السلام کے بچپن ہی سے دوست تھے، بڑی محبت کرتے تھے آپس میں، حضور کی باتوں کو مانا کرتے تھے، حضور کی عزت بچپن ہی سے کرتے تھے۔ اب جلدی مکہ آئے، آ کر کے گھر پہ گئے، جا کر کے پہلے جب سفر ہوتا تھا تو لوگ بہت تھک جاتے تھے اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد، لیکن اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے لوگوں سے کہا بتاؤ عبداللہ کے لگتے جگر اس وقت کہاں ہوں گے؟
लोगों ने बताया कि वो तो अपने घर पे होंगे और उनके बारे में क्या पूछते, उन्होंने तो इस तरीके से बात कही है कि अल्लाह ने उनको नबी बना करके भेजा है और उनके चर्चे पूरे मक्का के अंदर हो रहे हैं। कहा इसीलिए मुझे काम है, कहा कि वो उनके घर पे होंगे। जल्दी जल्दी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे क्या वाकई में ये दोस्त आपको अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है? मैंने ऐसा ऐसा सुना। कहा कि हाँ मैं अल्लाह का नबी बना करके भेजा गया हूँ। अर्ज करने लगे तो नबी जो होता है वो कोई ना कोई मौजिज़ा दिखाता है। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर शाम के अंदर जो ख्वाब आया था, शाम में मुल्क शाम में जाने से पहले पहले पहुंचने से पहले पहले तुमने जो ख्वाब देखा था, ईसाई राहिब को कहा था अब बताओ तो सही इससे बड़ा मौजिज़ा क्या होता है? कहने लगे आका मौजिज़ा तलब करने की कोई और मकसद नहीं था, मैं तो आपको पहले से मानता हूँ, पहले तो तस्लीम करता हूँ, पहले अपना हाथ बढ़ा करके मुझे मुशर्रफ बा इस्लाम कीजिए। आका की जात के ऊपर सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा हो वो जात हजरत सैयदना सिद्दीक के ऊपर की जात। हजरत खदीजतुल कुबरा ने भी कलमा पढ़ा और इस तरीके से किताबों में लिखा है हजरत मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने हुजूर अलैहि सलाम को और हजरत खदीजा को नमाज पढ़ते हुए देखा। पूछा कि बताएं आप ये कौन सा अम्र कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं? आका ने फरमाया हम नमाज पढ़ रहे हैं, मुझे अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है। ए अली तुमको भी दावत देता हूँ, तुम भी इस दीन को कबूल करो। कहा कि अपने अब्बा से इजाजत ले लूं, अब अब्बा से मशवरा कर लूं? कहा ठीक है कर लो। वो गए अपने वालिद अबू तालिब के पास, मशवरा करके आए, आकर के कहने लगे आका मुझे भी कलमा पढ़ा करके अपने दीन में शामिल कर लीजिए, अपने दीन के अंदर शामिल कर लीजिए। इस तरह आपके जो गुलाम थे हजरत ज़ैद बिन हारिसा उन्होंने भी कलमा पढ़ा। रावी अलग अलग तरीके से बातें लिखते हैं कि पहले इन्होंने कलमा पढ़ा, पहले इन्होंने कलमा पढ़ा, सबने अपनी अपनी तहकीक बयान की। ये मसला जब मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा के पास आया, फरमाने लगे इधर उधर बातें मत करो कि उसने पढ़ा इन्होंने पढ़ा। अरे मर्दों में सबसे पहले किसी ने कलमा पढ़ा वो जात सिद्दीक अकबर की है, औरतों में सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो जात हजरत खदीजतुल कुबरा की है, बच्चों में जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो जात मौला अली की है, और गुलामों में जिसने कलमा पढ़ा वो जात हजरत ज़ैद बिन हारिसा की जात है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, हुजूर लोगों को करीब कर रहे हैं। अब सिद्दीक अकबर ने भी सिर्फ कलमा पढ़ के बस न किया, वो भी कोशिशों में लग गए, वो भी इसी कोशिश में लग गए कि जितना हो सके लोग दीन के करीब आए, लोग बातिल खुदाओं को छोड़ करके एक अल्लाह की तरफ आ जाए। उन्होंने क्या किया, वो सबसे पहले गए, चूंकि अबू बकर सिद्दीक कोई आम इंसान नहीं थे, बहुत बड़े कारोबारी थे, तिजारत का काम करते थे और कई लोगों के साथ आपकी पार्टनरशिप थी। उन पार्टनरशिप जिन जिन लोगों के साथ करते हैं ना, उन पार्टनरों के नामों में से एक नाम हजरत सैयदना उस्मान गनी का भी नाम आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में किताबों में लिखा है कि गए अपने काम के लिए, हजरत उस्मान से मुलाकात हुई, कहने लगे भाई उस्मान मुझे जरा बताओ कि अभी तक जितनी भी नौकरियां की है, जितने भी हमने पार्टनरशिप में कारोबार धंधे किए हैं, जरा मुझे बताओ तो सही, आज तक एक भी नौकरी के अंदर खसारा हुआ है, नुकसान हुआ है, मेरी तरफ से कोई तकलीफ हुई? कहा नहीं अबू बकर क्या बात कर रहे हो। कहा कि आज एक इरादा हुआ है, दिल में एक तमन्ना जागी है, दिल में ये इरादा हुआ है कि मैं एक और चीज के अंदर तुमको पार्टनर बनाना चाहता हूँ, क्या मेरे साथ सौदा करोगे, मेरे साथ इसको मंजूर करेंगे? और हजरत उस्मान कहते हैं कि हाँ ठीक है कीजिए, अभी तक तो आपने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, अरे जो भी हो कह दीजिए, मैं इंशाल्लाह इसमें भी शामिल हो जाऊंगा। कहते हैं तो ए उस्मान सुनो सुनो, मेरे दोस्त जो मोहम्मद है ना, उनको अल्लाह ने आखिरी नबी बना करके भेजा है, मैंने उनके दीन को कबूल कर लिया है। उस्मान तुमको भी दावत देता हूँ, कबूल करो। हजरत उस्मान गनी नबी करीम के पास आकर के मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं, पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। तो यहाँ हमको मैसेज मिलता है, बहुत सारे पैगाम मिलते हैं। एक ये कि अपना जो पार्टनर होता है ना, उसको जितना हो सके दीन के बारे में, दीन की हक़ानियत के बारे में, इस्लाम और सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसको बताना चाहिए अगर हम जानते हैं। हजरत अबू बकर ने अपनी कोशिश की, हजरत उस्मान गनी ईमान लाए। अब देखें ये लोग एक आहिस्ता आहिस्ता एक काफिला बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ रहे हैं। मक्का के अंदर ये बात फैल रही है कि अब्दुल्ला के लगते जिगर ने इस नए दीन को जब से इजाद किया है, लोग हमारे बाप दादाओं के दीन को छोड़ करके जो है नए दीन को कबूल कर रहे हैं। हजरत उस्मान के बारे में फरमाया गया, कहते हैं कि उनका चचा, उनको जब पता चला ना, उस्मान गनी बहुत बड़े सखी थे, बहुत बड़े मालदार थे, उनके चचा को पता चला तो क्या किया, किताबों में लिखा है
کہ اس نے حضرت عثمان غنی کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا. آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور لٹکایا گیا, نیچے سے دھواں دیا جاتا, طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی, اور یہاں تک دھمکیاں دی گئی کہ اے عثمان سنو بھتیجے, اگر تم نے تمہارے نئے دین کو نہیں چھوڑا تو اسی طریقے سے تمہاری جان کے ٹکڑے کر دیں گے, تم کو گھر سے بے گھر کر دیا جائے گا, تمہاری ساری جائیداد کو لے لیا جائے گا, تمہارے پاس کچھ نہ رہنے دیا جائے گا. حضرت عثمان کہتے ہیں جائیداد چاہتے ہو تو لے لو, جان لینا چاہتے ہو تو لے لو, ارے سب تو ہو سکتا ہے, لیکن جس نبی کے دین کو تھاما ہے وہ دین کبھی ترک نہیں کر سکتا. یہ حضرت عثمان غنی ہے. آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. 8ویں نمبر پر وہ شخص جو حبش کے رہنے والے تھے, جو امیہ بن خلف کے غلام تھے, جس کو ہم اور آپ حضرت سیدنا بلال حبشی کے نام سے یاد کرتے ہیں, ان کے 8ویں نمبر پہ باری آتی ہے. ان کو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ ان کا آقا امیہ بن خلف بڑا ظلم کر رہا ہے ان کے اوپر. ان کے دل کے اندر نبی کی الفت تو تھی, نبی کی محبت تو تھی, لیکن کوئی قریب لے جانے والا بھی تو چاہیے. دیکھا کہ بڑا ظلم کر رہا ہے اور بلال حبشی کو اتنا ستا رہا ہے, اتنا بالخصوص جب انہوں نے آقا کے دین کو قبول کر لیا. ان کے آقا نے کیسا ظلم کیا پتہ ہے؟ حضرت بلال حبشی کو آپ کو ننگی پیٹ کر کے عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ سلا دیا جاتا. حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر ننگی پیٹ کر کے سلا دیا جاتا, اور سلانے کے بعد آپ کے اوپر کوڑے برسائے جاتے, آپ کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے, پتھر مارے جاتے, بلکہ اتنا وزنی پتھر 10-12 لوگ پتھر کو نہیں اٹھا سکتی, اس سے بھی بڑا وزنی پتھر لے کر کے حضرت بلال کے جسم پہ رکھ دیا جاتا, اور یوں کہتا کہ بول اپنے نئے دین کو چھوڑ کر کے ہمارے دین کی طرف آ جا, ہمارے دین کی طرف آ جا. حضرت بلال حبشی کی زبان سے جو جملے نکلتے تھے وہ یہی تھے, اللہ احد اللہ احد اللہ احد. یہ کہتے تھے ارے یہ تو ایک پتھر رکھا ہے, اس طرح ظلم کر کر کے ہماری جانوں کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو کر دو, سب تو ہو سکتا ہے, لیکن جس دین کو قبول کیا وہ کبھی ترک نہیں کریں گے. یہ حضرت سیدنا بلال حبشی کی ذات ہے. یہاں بہت اہم میسج ہم کو ملتا, بہت بڑا پیغام ملتا ہے. وہ کیا ملتا ہے؟ وہ یہ کہ ان کے اوپر اتنے ظلم کیے گئے. آج تو کوئی تکلیف نہیں, ہم نماز جہاں پڑھنا چاہے, گھر میں پڑھنا چاہے, مسجد میں پڑھنا چاہے, بازار میں دکان میں اگر پڑھنا چاہے تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی منع نہیں کرتا. اس زمانے میں صرف اتنا نماز تو بات کی بات ہے, صرف اتنا کہہ دینا نا کہ میں مسلمان ہوں, تو گویا اس نے اپنی موت کو دعوت دے دی. یہ حال تھا اس وقت کا. عرب کے اندر کسی مسلمان کو دیکھا نہیں چھوڑا جاتا, جو بھی نبی کا کلمہ پڑھتا اس کو گھر سے بے دخل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی, گھر سے باہر کرنے کی دھمکیاں دی جاتی, سارا سامان اور مال لوٹ لیا جاتا, اس کے اوپر کوڑے برسائے جاتے, ان کو رسیوں سے باندھا جاتا, ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے. لیکن پھر بھی ان اللہ کے سچے بندوں نے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبین نے وہ محبت کے تقاضے دکھائے, وہ محبت کا ثبوت دیا کہ ظلموں کو تو برداشت کر لیا, لیکن اللہ کے دین سے ادھر سے ادھر نہ ہوئے. آج تو ہم لوگ ایک تھوڑے سے معمولی سے پیسے کی خاطر, ایک نئی جیسی بات کی خاطر ہم جو ہے اپنے ایمان کو پس پشت رکھتے ہوئے نظر آتے. نہیں میرے پیارے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائیوں کی زندگیوں کو پڑھے, ان کو دیکھیں, ان کو معلوم کرے, اور پھر دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد ان پہ جو ظلم ہوتے تھے. ارے یہاں تک ہوا کہ مسلمانوں کے اوپر ایسے ظلم کیے کہ حضور کی بارگاہ میں چند مسلمان حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, اسی طرح اگر چلتا رہا نا تو حالات اور بگڑ جائیں گے, دور نہیں کہ کہیں قتل کر دیا جائے, شہید کر دیے جائیں, مار دیے جائیں. آقا اگر آپ اجازت دیں تو ہم ہجرت کر کے کہیں کس ملک کے اندر چلے جائیں. اب مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پا کر کے اجازت دی کہ تم جاؤ حبشہ کی طرف چلے جانا. اور حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی, وہ بادشاہ بڑا امین بادشاہ ہے, وہ بڑا اچھے دل والا اور اچھے اخلاق والا بادشاہ ہے. وہاں تم کو رہنے سہنے دیا جائے گا, تم اچھی طریقے سے رہو گے سہو گے. اب کیا ہو گیا, کس چیز کی خاطر گھر چھوڑا, کس چیز کی خاطر وطن چھوڑا, کس چیز کی خاطر جو ہے اپنا مقدس شہر چھوڑا, دین اسلام کی خاطر, مذہب اسلام کی خاطر, دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا, گاؤں کو چھوڑنا پڑا, گھر والوں کو چھوڑنا پڑا. اور یاد رکھیں یہ جو ظلم کر رہے تھے نا وہ کوئی پرائے نہیں تھے,
ظلم کر رہے تھے، پرائے نہیں تھے. حضرت عثمان پہ جو ظلم کر رہا تھا ان کا سگا چچا تھا. گھر ہی کے لوگ ان سے مخالف ہو گئے، ان کے وروਧ میں ہو گئے، طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے، مال لوٹنے لگے، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، گھر سے باہر کر دیا. کبھی کبھی کتابوں میں لکھا ہے کئی مسلمانوں نے باہر رہ کر کے سردیوں کے موسم میں، گرمیوں کے موسم میں اپنی راتوں کو باہر گزارا ہے. کبھی کبھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے اور طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے. اور مکہ کے اندر باقاعدہ یہ کفار بڑے عیش و عشرت کے ساتھ رہتے تھے اور کہتے تھے کہیں بھی کوئی مسلمان مل جائے نا ان کو چھوڑنا مت، ان کو چھوڑنا مت، ان کے اوپر ظلم کرنا اور اپنے پرانے دین کی طرف ان کو لانے کی کوشش کرنا. حضور کے اوپر طرح طرح کے الزامات ڈالے گئے، طرح طرح کے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اظہار رسانیاں کوئی انہوں نے کسر نہ چھوڑی، طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے. لیکن آقا نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے جو ہے کریکٹر سے لوگوں کے دلوں میں کیسی جگہ بنائی. میں بتاؤں آپ کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. اس سے پہلے کی بات ہے، کسی شخص سے کاروبار کے بارے میں ڈسکس چل رہی تھی، بات چل رہی تھی. وہ بندہ کہنے لگا، پیسے وغیرہ درہم وغیرہ لینے کی بات تھی. آقا سے کہنے لگا اے محمد آپ رکو یہیں، میں بھی جاتا ہوں اور جا کر کے اپنی چیز کو لا کر کے تم کو دے دیتا ہوں، یا اپنا کام نپٹا کر کے آتا ہوں، فوراً تمہارے پاس پہنچ جاتا ہوں، پھر آگے بات کریں گے. کیا کہا؟ تم رکو یہاں، میں جا رہا ہوں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا، سیرت نگار لکھتے ہیں آقا علیہ السلام وہاں رکے، حضور رکے. 1 دن گیا، 2 دن گئے، 3 دن گئے. 3 دن کے بعد اس بندے کو یاد آیا یار میں تو محمد کو ایسا کہا تھا. واپس وہاں سے گزرے نا تو دیکھا حضور وہی رکے. اب ظاہر سی بات ہے 1 آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے، کوئی ہم کو کہے رکنا میں آ رہا ہوں، فون پہ کہے یا کسی بھی طرح کہے تو ہم انتظار کریں گے. زیادہ سے زیادہ کتنی دیر؟ 5 منٹ، 10 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹہ. ہم نے کبھی دن کسی کے لیے نہیں انتظار کیا. لیکن نبی کا اخلاق تو دیکھو، حضور کا کردار تو دیکھے، نبی کا کریکٹر تو دیکھے. 3 دن گزر گئے وہیں کھڑے، اپنی ضروریات کے علاوہ وہیں پر جا کر کے میرے آقا کھڑے ہیں. وہ آئے، کہنے لگے کہ آپ یہاں ہیں؟ کہا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ 3 دن ہو گئے، میں تمہارا یہیں انتظار کر رہا ہوں. یہ میرے نبی کا اخلاق تھا. یہ کردار کی بنیادی پر کافر لوگ آپ کے سامنے آ کر کے روبرو بات کرنے سے آپ سے ڈرتے تھے. آپ کو کردار کی بنیاد پر گرانے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی. ان کے اندر تو کیا کسی کے اندر یہ قوت نہیں تھی کہ کریکٹر کی بنیاد پہ آقا کو گرا سکے. نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ کافروں نے باقاعدہ سوچا یار دن بدن یہ تعداد بڑھ رہی ہے، اب تو کچھ کیا جائے، یا تو بانی اسلام کا خاتمہ کیا جائے یا مسلمانوں کو گاؤں سے باہر نکال دیا جائے. ہوگا کیا کہ ہمارا جو پہلے سے نظام چل رہا ہے وہ سلامت رہے گا. کنہوں نے سوچا؟ یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ بن شیبہ، عتبہ بن ربیعہ، یہ کافروں کے نام ہیں. ان لوگوں نے بیٹھ کر کے میٹنگ کی، کہا کہ اب تو کچھ کرنا چاہیے. دن بدن ہمارے مکہ شہر کے اندر ایک فتنہ برپا ہو گیا ہے، لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر نئے دین میں شامل ہو رہے، کچھ تو کیا جائے. انہوں نے میٹنگ کرنے کے بعد کہا کہ اب ایک کام کرتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں جاتے، ان کا چچا موجود ہے ان کے پاس، ان کے بڑے سے بات کرتے، دیکھتے وہ کیا کہتے. اگر وہ بات مان جائے، عزت سے سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے گے تو ہم ان سے لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے. جناب ابو طالب کے پاس کفاروں کا ایک لشکر آیا. کئی کفار آئے، آ کر کے کہا ایسا ایسا ہے کہ مکہ کے اندر فتنہ پیدا ہو گیا ہے. نئے دین کی شروعات جب سے تمہارے بھتیجے نے کی ہے، ہمارے باپ داداؤں کے دین کو لوگ چھوڑ کر کے ان کے دین میں شامل ہو گئے. اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، کوشش کرو، اگر وہ مال چاہتے ہیں تو مال دیں گے، دولت چاہتے ہیں تو دولت دیں گے، عزت جو بھی وہ چاہتے ہیں دیں گے. ارے وہ مکہ کسی شہر کی سرداری چاہتے ہیں تو وہ بھی دے دیں گے. لیکن ان سے کہہ دو کہ یہ کام کرنا بند کرے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا بند کرے. حضور کیا کرتے تھے؟ حضور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے، حضور لوگوں کو قرآن دیتے تھے، حضور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے، ایک رب کی طرف بلاتے تھے. ہزاروں خداؤں کو پوجا جاتا تھا، ان سب کو چھڑا کر کے سچے راستے میں لانا چاہتے تھے. حضور کہاں کوئی غلط بات لوگوں کو بتا رہے تھے، لیکن ان لوگوں کی نظر میں یہ چیز غلط تھی. کہتے ہیں کہ ان کو سمجھاؤ، جو چاہیے وہ دے دیا جائے گا. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ چلے گئے، آپ کے چچا نے آپ سے بات کی کہ بھتیجے دیکھو اب مکہ کے اندر ماحول خراب ہو رہا ہے، قوم 2 حصوں میں بٹ رہی ہے، ایک کچھ لوگ تمہاری طرف ہے، کچھ لوگ ان لوگوں کی طرف ہے. میں تم سے کہتا ہوں کہ یا تو وہ دین کی دعوت دینا بند کرے، یا تو خاموش ہو جائے، یا کچھ اور راستہ نکالے. آپ ہو سکے تو میری بات مان لو. آقا نے فرمایا چچا آپ نے اپنے قدموں کو بھی لڑکھڑا لیا. اے چچا
آپ میرا سپورٹ کریں نہ کریں اس کی پرواہ نہیں کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی آخر الزماں بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، کوئی سپورٹ کرے نہ کرے میرا رب میری ضرور حفاظت کرے گا، میں اس کے دین کی ہمیشہ خدمت کرتا رہوں گا۔ حضور نے جب یہ کہا آپ کی چاچا کی جان میں بھی جان آئی، کہنے لگے بھتیجے جاؤ اپنے طریقے سے کام کرو، جب تک آپ کا چچا زندہ ہے آپ کا بال کوئی بکا نہیں کر سکے گا مکہ کے اندر۔ یہ سپورٹ کیا، یہ ساتھ دیا، یہ جو ہے سپورٹ کر کے حضور کو ہمت دی۔ ادھر کفار مکہ بیٹھ کر کے دن بدن رات میں بیٹھے رہتے، دوپہر کو بیٹھے رہتے، بیٹھ کر کے طرح طرح کی باتیں کر کے یہ فتنہ ہو گیا وہ ہو گیا، قوم دو حصوں میں بٹ رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے حالات حقیقت میں حضور لوگوں کو راہ راست پہ لاتے تھے، حضور سچے راستے پہ لاتے تھے، لیکن ان کے ذہنوں میں بات اترتی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے طرح طرح کی جو ہے پلاننگ بنا رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تھی۔ وہ مہر ایسی تھی کہ وہ مہر کی بنیاد پر ان کو حق اور باطل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ پیارے کتابوں کے اندر لکھا ہے حضور علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اب تعداد پہنچی 39، 39 کے اوپر پہنچی۔ اب ایسے بندے کی ایمان لانے کی باری ہے جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ کفار مکہ روزانہ کی طرح اپنی میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور کہنے لگے کہ چلو کچھ کرتے ہیں، وہ ابو طالب جو ہے نا وہ کچھ نہیں کریں گے، ہم اپنے طریقے سے کچھ کرتے ہیں۔ کون ہے ہمارے میں سے ایسا بہادر کہ جو جائے اور بانی اسلام کا خاتمہ کرے؟ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے بیچ میں خطاب کا بیٹا عمر جو بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا ہاں میں جاؤں گا اور جا کر کے بانی اسلام کو جو ہے ان کا مقابلہ کروں گا، یا تو وہ رہیں گے یا تو میں رہوں گا۔ یہ ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے ساتھ ننگی تلوار لے کر خطاب کے صاحبزادے عمر ابن خطاب نکلے، چلتے چلتے غصے کے عالم کے اندر ہے۔ کیا ارادہ تھا؟ یا تو گاؤں سے باہر کر دوں گا یا ان کے سر کو دھڑ سے الگ کر دوں گا، وہ بانی رہے گا نہ وہ رہیں گے نہ ان کا دین رہے گا، اس ارادے سے آئے تھے۔ اب چلتے جا رہے تھے، مشہور بات ہے، بات بتانا مقصد نہیں، لیکن دیکھیں حضور علیہ السلام کے ان جانثاروں نے جس طریقے سے تکلیفیں سہی اس زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دن پھیلایا۔ عمر ابن خطاب چل رہے، راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات ہوئی نا تو کہ سامنے والا کہنے لگا کہ عمر ابن خطاب کہاں جا رہے ہو؟ ایسے غصے کے عالم میں؟ کہا کہ بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ ایسے غصے میں اور دوپہر کے وقت؟ کہا کہ آپ نہیں رہنے دوں گا ان کو، یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ یہ کہنے کے جب اتنا کہا نا تو سامنے والا سمجھ گیا کہ ان کے ارادوں میں اچھائی نظر نہیں آتی، ان کے ارادے صحیح نظر نہیں آتے۔ وہ کہنے لگے ان کے پاس بعد میں جانا، ان کو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنی بہن کے گھر پہ جاؤ، تمہاری سگی بہن تمہارے بہنوئی بھی ان کا سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی ان کے دل میں شامل ہو گئے، میں نے تو یہاں تک سنا ہے۔ عمر ابن خطاب کو اور غصہ آیا اور غصے میں آئے اور غصے کے عالم میں اپنے راستے کو بدل کر کے بہن کے گھر پہ پہنچے، جا کے دروازے پہ غصے کی حالت میں دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز لگائی، پوچھا کون؟ کہا کہ عمر۔ جب عمر فاروق اعظم کا نام سنا نا تو اندر والے گھبرائے، اندر ایک دو آدمی تھے وہ چھپ گئے، جن کا نام خباب بتایا جاتا ہے کتابوں میں، وہ گھر کے سائڈ میں چھپ گئے۔ دروازہ کھولا گیا اور دروازہ کھولا نا، عمر نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، مجھے بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ اور بلکہ اس سے پہلے یہ بات کی کہ میں نے سنا ہے کہ بہن تو نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر کے نئے دین کو قبول کر لیا ہے۔ کہا ہاں بھائی تم نے صحیح سنا ہے، بس اتنا کہا اور غصے میں آئے۔ بہنوئی اور سالے کے بیچ میں جھگڑا ہوا، دونوں میں مار پیٹ شروع ہوئی، بہن بچانے کے لیے آئی، بہن کے منہ کے اوپر بھی تماچا مارا، وہ بھی لہو لہان ہو کے گر گئی۔ بہن جب گری نا تو جسم سے خون بہ رہا ہے، اسی پوزیشن میں وہ کہنے لگی عمر سنو، ارے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ارے یہ تو اتنا خون بہائے، راہ حق کی خاطر اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے وہ تو گوارا کر لیں گے، لیکن محمد عربی کو دین کو کبھی ترک نہیں کریں گے، کبھی ان کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب اتنا کہا تو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ عمر ابن خطاب کہتے کیا بات ہے، ایسا تو کیا ہے ان کے دین میں روزانہ سنتا ہوں، یہ خاص روزانہ شام کو دوپہر کو ایک ہی بات سنتا ہوں کہ وہ شامل ہو گیا، اتنا بڑا آدمی مالدار تھا، تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، وہ ان کے دین میں شامل ہو گیا، ایسی تو کیا بات ہے ان کے دین کے اندر، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ بہن نے کہا ایسے نہیں، تم ناپاک ہو، پہلے پاک ہو جاؤ، پہلے وضو وغیرہ کر لو،
انہوں نے وضو وغیرہ غسل وغیرہ جو بھی کرنا تھا کر لیا. پھر ان کے پاس ایک تختی تھی, وہ دکھائی گئی. تختی کے اوپر سورہ طٰہٰ جو 16ویں پارے کے اندر ہے اس کی چند آیتیں لکھی ہوئی تھی. عمر ابن خطاب اس کی تلاوت کر رہے تھے, عربی تھے جانتے تھے, تلاوت کر رہے ہیں. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. ان آیتوں کو پڑھ رہے تھے, ادھر آیتیں پڑھ رہے تھے, ادھر عمر فاروق کے دل کی دنیا بدل رہی تھی. ہوا کیا, پڑھتے چلے جا رہے تھے, آخر میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے, اے بہن اب مجھے کچھ نہیں سننا, اس اللہ کے آخری نبی کی بارگاہ میں لے چلو, میں بھی ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے دین میں شامل ہونا چاہتا ہوں. چنانچہ حضور اس وقت حضرت زید بن ارقم کے گھر کے اوپر تھے. عمر ابن خطاب آئے, ہاتھ میں تلوار تھی, اور آئے, جو صحابہ موجود تھے وہاں انہوں نے دروازے سے دیکھا عمر آ رہے, غصے کے عالم میں ہیں, تلوار بھی ہاتھ میں ہے, ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات, شاید ارادے اچھے نہیں ہیں. حضرت امیر حمزہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اچھے ارادے سے آتے ہیں تو آنے دو, اگر ارادے اچھے نہیں تو ہم بھی ان کی تلوار سے ان کا استقبال کریں گے. اس طریقے سے کہا, کتابوں میں لکھا ہے. عمر ابن خطاب آئے, جب میرے آقا کی آنکھ سے آنکھ ملی, حضور خود کھڑے ہو گئے, کہنے لگے عمر کب تک جو ہے اسلام کی دشمنی میں اپنی زندگی گزارو گے, اے عمر کب تک اس طرح زندگی گزارا کرو گے, اے عمر تم کو کہتا ہوں اللہ کے سچے دین کو قبول کرو. عمر فاروق اعظم اسی وقت میرے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو جاتا, مسلمان ہو جاتا. اب فاروق اعظم وہ عرب کا بہادر, وہ مکہ کا شہسوار, وہ جب ایمان لائے نا, ان کا نام اس وقت بہت تھا, بڑے بڑے بہادر آپ کے نام سے کانپتے تھے. تو مسلمانوں کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسا جوش پیدا ہو گیا, ایسا جوش پیدا ہو گیا. اس وقت انہوں نے ایک اسی گھر کے اندر سے نعرہ ایسا لگایا کہ پورے مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی. یہ مسلمانوں کا ایک 40 جنوں کا لشکر, 40 لوگ مسلمان ہوئے. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فاروق اعظم, یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں, ہمارا دین سچا نہیں ہے کیا, ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے نہیں بنائے, کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخر نبی بنا کر کے نہیں بھیجا ہے؟ فرمانے لگے ہاں عمر, ہم مسلمان ہیں, ہم سچے ہیں, ہمارا دین سچا ہے, ہمارا قرآن سچا ہے, ہمارا رب سچا ہے. کہا کہ میرے آقا پھر چھپ چھپ کر کے دین کی تبلیغ کیوں کی جائے, ہم سر عام لوگوں کو کہیں گے اے لوگوں آؤ, حق کو چاہتے ہو تو ہمارے دین کے اندر شامل ہو جاؤ. وہ آتے ہیں حرم شریف کے اندر باقاعدہ کھلے عام وہ بیچ میں رہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, کچھ کفاروں کی کوشش ہوتی ہے, کئی لوگ جمع ہوتے ہیں, وہاں پر مار پیٹ بھی ہوتی ہے. لیکن کتابوں میں لکھا ہے اس وقت سیدنا فاروق اعظم کے اس جذبہ ایمانی کو جب لوگوں نے دیکھا, بڑے بڑے کافر کانپتے تھے. یہ اس طریقے سے مسلمان دن بدن جو ہے بڑھتے چلے جا رہے تھے. آج اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 41 سال کی غالباً عمر تھی. اس وقت سے لے کر کے بعد میں حضور علیہ السلام جب 63 سال پہ پہنچے, اتنے لوگوں کو مسلمان بنایا, اتنے لوگوں کو مسلمان بنایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کے اندر, صرف 23 سال کے اندر 1,14,000 یا 1,40,000 کی تعداد میں لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا تھا, لوگوں کو دین کے قریب کر دیا تھا. وہ اتنے لوگ دنیا میں پھیلے, کوئی ہندوستان کی طرف, کوئی جو الگ الگ ملکوں کی طرف پھیل کر کے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی, اور پھر دنیا بھر میں اس دین کے ڈنکے بجنے لگے. دنیا بھر میں آقا کے دین کا پرچم جو ہے بلند ہوتا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جتنی میں آپ کو بتاؤں پیارے اتنی کم ہے. بس ہمیں یہ معلوم اور یہ میسج اور یہ پیغام لے کر کے, اتنا علم لے کر کے جانا ہے کہ ہم اگر مسلمان ہیں سچے تو تکلیفیں آئے گی. آپ اگر حق بات پہ ہو نا تو دوسرے بات بھی دشمن بنیں گے. پہلے آپ کے گھر میں آپ کے دشمن ہوں, آپ کے اپنے اپنے دشمن بن جائیں گے اگر آپ حقانیت پہ ہو تو. اور حق پہ اگر آپ معلوم کریں, دیکھیں کہ واقعی میں اسلام کے حساب سے, شریعت کے حساب سے, دین کے حساب سے میں حق پہ ہوں. اگر اس حساب سے حق پہ ہے تو پھر کسی کا خوف نہ کھائیں, کسی سے ڈرے نہیں. کیا ہوگا, سامنے اتنی تعداد ہے, امام حسین اگر تعداد کو دیکھ کر کے خوف کھاتے تو کیا ہوتا. وہ تو صرف 72 تھے نا, صرف 72 تھے, وہاں تو 22,000 کا لشکر جرار تھا. وہ اگر یوں سوچتے یار اتنی بھاری لشکر اتنی بڑی تعداد میں کیا ہوگا, وہ تو ہم کو مار گرائیں گے. نہیں نہیں, حق کی خاطر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کتنے, حق کی خاطر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کتنوں میں جو ہے کتنے لوگوں کے اندر ہماری تعداد ہے. نہیں نہیں,
حق تھا اور حق کو انہوں نے غالب کروا کر کے رکھ دیا. ہر زمانے کا آپ جائزہ لیں. مسلمان آج بھی دنیا کے اندر دیکھیں آپ, دنیا میں دیکھیں آج ہم دن بدن اسلام کے حساب سے ہم یوں مسلمان ہیں لیکن عمل حساب سے بہت کمزور ہیں. آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ اسلام کی یہ جو آبیاری ہے, اسلام کا جو بہار ہے وہ ہمیشہ قائم رہے, تو خود جو ہے اسلام کے اوپر سچے طریقے سے عامل ہو جاؤ, سچے طریقے سے پابند ہو جاؤ. پابند ہونے میں یہ نہیں کہتا آپ سب علماء بن جاؤ, نہیں بن جائے تو اچھی بات. کم سے کم اسلام کا جو حسن ہے, اسلام کی جو خوبصورتی, اس میں تو شامل ہو. ان چیزوں کی تو پابندی کرو. کیا کرنا کیا ہے, بس دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے, رمضان آئے تو روزے رکھنے ہیں, اللہ نے مال دولت دی تو حج کرنا ہے, وہ استطاعت ہے آپ کے پاس تو صاحب مال ہے تو زکوٰۃ دینی ہے, قربانی کا دنوں میں قربانی کرنی ہے. دوسرا کیا کرنا ہے, اڑوس پڑوس سے اچھا سلوک کرنا ہے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے, سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اسی کو سچا اسلام اور سچا مسلمان کے صرف اتنا ہی تو آپ کو کرنا ہے. کہاں آپ کو جو ہے آپ کے سامنے کوئی لشکر ہے یا آپ کے سامنے کفاروں کی بڑی تعداد ہے کہ آپ کو لڑائی کرنی ہے, جھگڑے کرنے ہیں, خون ریزی کے معاملات, قتل و غارت کی, یہ کہاں مجھے اور آپ کو کرنے ہیں. آج تو اسلام ہم کو مال مفت کی طرح مل گیا ہے نا. پہلے تو وہ زمانہ جو صحابہ اکرام اور میرے آقا کا تھا, پہلے وہ کیا تھے, کوئی مجوسی تھا, کوئی عیسائی تھا, کوئی یہودی تھا, بعد میں مسلمان ہوئے. ہم کہاں کچھ تھے, ارے ہم تو پیدا ہوئے, ہمارے والد صاحب یا ہمارے گھر کا کوئی فرد مسجد سے مؤذن کو یا امام صاحب کو یا کسی کو بھی بلا کر کے لائے, انہوں نے ہمارے کان میں آ کر کے کہا مبارک ہو, تم ایسے نہیں محمد عربی کے غلام بن کر کے تشریف لائے. ہم تو پیدا ہوتے ہی مسلمان ہیں یار, ہمیں کیا کرنا ہے, کچھ نہیں, بس یہ جو اسلام کے ضروریات ہیں اس پہ عمل کرنا ہے اور کچھ نہیں. میں یہ اتنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں پہ آپ صحیح طریقے سے عامل رہیں گے نا, پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی گھر میں یہ میرے رزق کے معاملات ہیں, تنگ دستیاں ہیں, گھر میں یہ بیمار ہے وہ بیمار, ان ساری چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی. لیکن پہلے صحیح معنی میں آپ مسلمان تو بنے, صحیح طریقے سے سچے اسلام کے فالوورز تو بنے, صحیح معنی میں اسلام اور جو اسلامیت ہے, جو میرے آقا کی شریعت ہے, جو دین ملا ہے, اس کے اوپر صحیح سے عامل تو بنے. پھر آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں مسلمان ہوں. ارے تمہارے چہرے سے اسلام جھلکتا ہوا نظر آئے گا اگر سچے مسلمان ہو. یہ صحابہ اکرام کی, ورنہ اس زمانے میں نے کہا نا کہ اتنا کہہ دینا کہ بھائی میں مسلمان ہوں, گویا کہ موت کو دعوت دینا, ایسی حالت تھی اس زمانے میں. لیکن پھر بھی وہ سچے بن کر کے رہے. آج مفت میں مل گیا تو مجھے اور آپ کو کوئی قدر نہیں. میرے پیارے, اسلام کی قدر کرو, دین کی قدر کرو, قرآن کی عزت کرو, قرآن کی تعظیم کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا, آپ نے آج شروع میں خطبہ میں سنا نا کہ سب سے پہلا جو کلام کے اندر آیت کریمہ نازل ہوئی وہ اقرا کی آیت تھی, پڑھنے کی آیت تھی. علم کے بارے میں کہا, علم آپ بھی سیکھیں, اپنے بچوں میں بھی دین کے علم کو منتقل کریں. آج بیشتر ضرورت اس چیز کی ہے, بہت شدت کے ساتھ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کے اندر اور آپ کے گھر کے بچوں کے اندر اللہ کے دین کا علم ہو, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میراث ہے وہ آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر ہو. کیوں, ہمارے بچے اسکولز کرتے ہیں, کالج کرتے ہیں, اچھی بات ہے, وہاں ان کو دین نہیں پڑھایا جاتا, وہاں ان کو اسلام کے بارے میں تعلیم نہیں دی جاتی. یہ تعلیم بہت کم ایسے یونیورسٹیز ہے یا بہت کم ایسے اردو اسکول ہے جہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے, ورنہ صحیح معنی میں دین کی تعلیم مدارس اسلامیہ میں دی جاتی ہے. صحیح قرآن مدرسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے. تو کوشش کریں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کو حافظ ہی بنا دیں, قاری ہی بنا دیں, عالم ہی بنا دیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے برا کیا. میرے آقا کا فرمان ہے, اگر کوئی بندہ مومن کسی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے گا, کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بچہ جو حافظ قرآن ہوگا, اس بچے کے حفظ کرنے کے بدولت اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن جنت کا تاج پہنائے گا. کیوں, حافظ تو آپ نے بچے کو بنایا, آپ کو کیوں ملا؟ آپ نے کوشش کی, آپ نے اس کو دین کی راہ میں ڈالا, تب یہ انعام ملا. تو میرے پیارے کوشش کریں نا, گھبرائے نہیں, دور جانے کی ضرورت نہیں. آپ کے کیشود کے اندر بھی جو یہ بچے آپ کے سامنے نظر آتے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں آپ, میں صرف انہی کا نہیں کہتا, ہر بچے کے اوپر فوکس کرے, اپنے ہر بچے کے اوپر فوکس کرے اور ان کے بھوشیہ کی طرف نگاہ ڈالنے کی کوشش کرے. ضرورت اس چیز کی ہے,
ورنہ پھر کیا ہوگا؟ صحیح بچپنا اگر صحیح نہیں گزرا, بچپن میں اس کو قرآن نہ پڑھایا گیا, نہ کوئی کتابیں پڑھائی گئی, پھر جوان ہوگا نا, پھر 17 سال کی عمر ہوگی تو وہی بچہ گنجیڑی اور چرس سے نظر آئے گا. یاد رکھنا اس بات کو, برا لگے تو معاف کرنا, لیکن حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. چاہتے ہیں کہ اس کی جوانی سنورے اور بڑا ہو کر کے آپ کی باتوں کو فالو کرے, تو پہلے آپ اللہ کے رسول کا دین پڑھا دو. دین کے اندر وہ چیز ہے کہ بڑا ہو کر کے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود بخود ایسا دین کا فالوور ہوگا, وہ آپ کا فرما بردار ہوتا ہوا نظر آئے گا. بچپن سے اس کو راہ راست پہ لانے کی ضرورت ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں رسی ہے, آج آپ کے ہاتھ میں موقع ہے کہ سنبھال لے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اولاد کو بھی. کسی بھی مسلمان کا, ہر مسلمان کا بچہ اپنا ہے یار, اس کا خیال کرے, اس کی دیکھ بھال کرے, اس کے اوپر توجہ دے کے دین کی طرف جتنا ہو سکے مائل کرے. کم سے کم اتنا کہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھ جائے, کم سے کم اتنا صحیح طریقے سے اردو پڑھنا لکھنا سیکھ جائے. ورنہ پھر کتابیں دے دینی, وہ بچے کا بھوشیہ اس کو خود کو سنوارنا ہے. لیکن کم سے کم پایا تو آپ کو ڈالنا پڑے گا نا, پائے کی شروعات تو آپ کو کرنی پڑے گی نا. اس کے اوپر نظر کرے. جیسا اسکول سے بچہ آتا ہے تو کیوں کہتے ہیں بھیا ہوم ورک ہوا کہ نہیں ہوا, لیسن ہوا کہ نہیں ہوا, ہم توجہ دیتے, اور اگر نہیں کیا ہوتا تو اس کو کرواتے, بیٹھ کے کرواتے, ماں کرواتی ہے, باپ کرواتا ہے, کوئی بھی کرواتا ہے. کیوں کرواتے ہیں؟ کیونکہ وہاں ہر مہینے 400-500 دینے پڑتے ہیں, اس لیے کرواتے. مدرسے میں یہ چیز تو ہوتی نہیں, فیس وغیرہ تو نہیں لی جاتی, اس لیے ہم توجہ نہیں دیتے. تو کوشش کریں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی آیت کا جو لب لباب ہے, قرآن کریم میں کہا نا اقرا, پڑھیے, علم ہی کے بارے میں یہ آیت تھی, اسی لیے میں نے چند باتیں ضرورت کی تھی جو آپ لوگوں تک پہنچائی. کوشش کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے, سیکھنے اور اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے. جو باتیں بتائی مجھے, آپ کو, ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غلطی سے اگر کوئی جملہ نکل گیا ہو, مولا تعالیٰ میرے غلط جملے کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہونے کا ہے کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں, دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں, پاس طیبہ میں میرے ماں مبین دفن ہونے کو مل جائے, دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے, دو گز زمین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم تم پہ ہر دم درود و سلام ہونے کا ہے کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں. تیری یادوں سے معمور زینہ رہے, لب پہ ہے مدینہ مدینہ رہے, بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم ہے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کی محفل الیاس بھائی بودو بھائی مہیڈا کی جانب سے مرحوم بودو مہیڈا کے ایصال ثواب کی غرض سے رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 200 روپے موسیٰ بھائی کی جانب سے محفل میں دیے گئے ہیں۔ 1000 روپے حاسم بھائی قسمت ویجیٹیبل والے کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دینوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وصلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل الکش رہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں شہید کربلا کے واسطے، یا الہی سید سجاد کے ساجد کے مساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قاظم اور رضا کے واسطے، یا الہی قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، الہی دکھا دے ہم سبوں کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، یا الہی ہمیں بائی ماں دنیا سے اٹھا میرے مولا حضرت غوث الورا کے واسطے، میرے مولا حضرت خواجہ پیا کے واسطے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، یا اللہ تبارک و تعالی جو محفل سجائی گئی، جو بھی نعت منقبت حمد صلاۃ السلام کل شریف جو بھی درس و بیان ہوا، پڑھنے سننے سنانے میں اگر کوئی لفظاً سعون معانن خطا ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اس کا ثواب سب سے پہلے تیری بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما دے، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما دے، ان کے وسیلے سے تمام انبیاء اکرام کی ارواحوں تک پہنچاتے ہیں قبول فرما دے، تمام صحابہ اکرام کی روح تک پہنچاتے ہیں قبول فرما دے، تمام تابعین تابعین تابعات تابعات کی ارواحوں کو نظر کرتے ہیں قبول فرما دے، یا اللہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئے ہیں آنے والے ہیں جو بھی دنیا میں موجود ہے تمام مسلمانوں کی ارواحوں کو نظر کرتے ہیں قبول فرما دے، مولا تبارک و تعالیٰ تیرے
محبوب کے توسل سے بالخصوص مرحوم بودو بھائی کی روح کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں قبول فرما لے. ہم تمام کے خاندان کے مرحومین جتنے بھی یہاں سے ایمان کے ساتھ گئے سبوں کی بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں قبول فرما لے. یا اللہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے ہم سبوں کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما, ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی لذت عطا فرما, چاشنی عطا فرما, اخلاص عطا فرما, للہیت عطا فرما, تیرا قرب عطا فرما, تیرے محبوب سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما, عالم اسلام کے مسلمانوں کی عقیدوں کی حفاظت فرما, بالخصوص برما, فلسطین, سیریا و جاپان و افغان کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما, اہل ہند کے مسلمانوں کے غیب سے مدد فرما. یا اللہ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار, نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے دیکھ انسان بنا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے دیکھ انسان بنا میرے مولا. جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے, جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے, جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے, جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے. ہمیں سبندہ بنا میرے مولا, ہمیں سبندہ بنا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے دیکھ بنا میرے مولا. جنہوں نے کہا ہے دعا اب جسے, جنہوں نے کہا ہے دعا کا مجھ سے, جنہوں نے کہا ہے دعا کا مجھ سے, جنہوں نے کہا ہے دعا کا مجھ سے, تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا, تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, ہمیں انسان بنا میرے مولا. یا اللہ پاک تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. زمینی و آسمانی بلاؤں سے ہم سب کی اس محفل والوں کی بالخصوص حفاظت فرما. مولا تعالیٰ صحیح معنی میں تیرا نیک بندہ بن کر کے ہم سبوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعد لا إله إلا الله محمد